جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ جو پینڈورا باکس اس وقت کھول دیا گیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، جو انکشافات کیے جا رہے ہیں، بینیفیشری کون ہوگا؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اس کا بینیفیشری کون ہوگا۔ جو سیاستدانوں کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ ماضی میں انہوں نے پیسے لیے، آئی جے آئی بنوایا گیا اور مختلف سیاستدانوں کو رقوم تقسیم کی گئی، اور جو پاکستان کی جو فوج ہے اس نے یہ تمام کردار ادا کیا اور ایجنسیز بھی اس میں شامل تھی۔ اس وقت ہم یہ جاننا چاہیں گے ملک ممتاز صاحب سے، بینیفیشری کون ہے؟ اس تمام جو کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے، اس کا فائدہ کس کو جائے گا؟ مڈ نائٹ ڈیکالس آپریشن ہوا جی جی تو میں نے جلاوطنی کاٹی، لوگ جو ہے کوئی سسپینڈ رہے نوکریوں سے اور زیر عطاب رہے میاں صاحب کے، لیکن بینیفیشری کون رہا؟ بریگیڈیئر امتیاز۔ ٹھیک، وہ ڈائریکٹر جنرل فوج سے نکلا ہوا بریگیڈیئر، ڈسمس کیا ہوا بریگیڈیئر، انٹیلیجنس بیورو کا ڈائریکٹر جنرل کس نے بنایا؟ میاں محمد نواز شریف نے۔ آج یہ وہی انہی کے اپنے کیے درے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں بریگیڈیئر صاحب کا عرض کروں کہ جب انہوں نے جوائن کیا سروس تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اچھا، اور 1988 میں جب ان کو فوج سے نکالا گیا، ملازمت سے نکالا گیا، تو اس کے 1989 میں، اور اس کے بعد ان کے اثاثے جو ہیں وہ منسٹری آف ڈیفنس سے لیے گئے کہ ان کے پاس کیا کیا ہے۔ تو ہر سال سرکاری ملازم اپنے اثاثے جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے بتاتے ہیں کہ میرے اثاثے کیا کیا ہے۔ تو بریگیڈیئر صاحب نے جو اپنے اثاثے اپنی پوری سروس کے دوران حاصل کیے تھے، اس میں وہ اثاثے شامل ہوتے ہیں جو کہ وہ انہیریٹ کرتا ہے، موروثی طور پہ جو اس کو ملتے ہیں، ورثے میں ملتے ہیں۔ تو اب جو کچھ بریگیڈیئر صاحب کے پاس تھا وہ میں آپ کو نریٹ کر دیتا ہوں۔ یہ منسٹری آف ڈیفنس کا لیٹر ہے 12 جون 94 کا، جس کے تحت بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز احمد following assets were reported by the officer in 1988 before retirement۔ بفور اس میں لکھا ہوا ہے 2 کنال کا پلاٹ ان کو لاہور کینٹ میں۔ ہاں جی، اور دوسرا ہے پلاٹ 2000 گز کا، یہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی میں۔ اس کے علاوہ بریگیڈیئر صاحب کی نہ کوئی زرعی زمین، نہ کوئی مکان کچا پکا، نہ کوئی موٹر سائیکل، نہ کوئی جیولری، نہ کوئی کیش، نہ کوئی بینک بیلنس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے اوپر اس بیسس کے اوپر انکوائری شروع کی ایف آئی اے نے، ٹھیک ہے، اور کیس ایک رجسٹر ہوا، اور اس کیس میں جو اثاثے سامنے لائے گئے وہ یہ میں عرض کروں 1 2 3 4 5 اور 6، ٹھیک ہے، یہ 6 اثاثے ہیں جو کہ جس کے اوپر این پلس کیش، جو کہ ان دا شیپ آف فورن بیرر سرٹیفکیٹس تھا، بینک اکاؤنٹ ان کے کافی سارے پکڑے گئے اور یہ کیس رجسٹر ہوا۔ تو ان کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ مطلب یہی ہے نا، آئی بھی رہے اور اس کے بعد ان کے پاس پیسہ کس نے ان کو اتنا پیسہ دیا؟ سیما بات وہی ہے کہ جب وہ سروس میں ایز اے بریگیڈیئر تھے تو ان کے پاس ٹوٹل وہ 2 پلاٹ، اور وہ بھی فوج نے ان کو الاٹ کیے، انہوں نے کو خریدے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ ڈی جی آئی بی لگے تو یہ ایک بارش شروع ہو گئی پیسوں کی، اور 93 سے لے کر 93 تک، جب تک میاں صاحب کی گورنمنٹ نہیں رہ گئی، اپریل 93 تک یہ ڈی جی آئی بی رہے، اور یہ سارا پیسہ نمبر 1 سیکرٹ فنڈ، اچھا رائٹ، نمبر 2 بلیک میلنگ پیپل، نمبر 3 بھتہ کراچی سے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ انہوں نے بھتہ بھی لیا کراچی سے اور کرپشن بھی کی اور ایسٹس اپنے جو مزید ان کو بنانے کی کوشش کی۔ اگر آئی ایس آئی کے لوگ ہیں یا آئی بی کے جو لوگ ہیں سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کرتے ہیں، پھر ان کے پاس بھی پیسوں کی ان کے اوپر بھی بارش ہو جاتی ہے، لیکن موجودہ حالات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں عابدی صاحب، دونوں جماعتوں کے درمیان جس سے پہلے میں نے ذکر کیا سرد جنگ جاری ہے، ٹکراؤ کی سیاست ہے، یہ پاکستان کو کس طرف لے جائے گی؟ الزامات اگر دونوں جانب سے چلتے رہے تو جو عوامی ایشوز ہیں، چینی لوگوں کو نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، یہ کیا ہوگا؟ عوامی ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ایک کال مشہور ہے جی، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ میاں صاحب سے ریکویسٹ ہے مجھے دوست بنا لیں، اچھا زیادہ کام آؤں گا۔ نہیں زرداری صاحب گئے تو تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ سنیں نا، دیکھیں میں کسی پارک سے گزر رہا تھا تو 4 بچے نعرے مار رہے تھے، ایک زرداری سب پہ بھاری۔ تو اب یہ تمام سیاستدانوں نے جو ایک نقطہ اپنے حملوں کا رکھا ہوا ہے اور لرزتی ٹانگیں ہیں، یہ واقعی بتا رہی ہیں زرداری سب پہ بھاری ہے۔ دوسری چیز یہ مشرف ہو یا امتیاز ہو، یہ لایا کون تھا؟ ملک صاحب کی بات صحیح ہے، نواز صاحب لائے تھے، اور مولا علی کا کال ہے جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ اور اب کون لایا؟ لوگ یہ جانا چاہ رہے ہیں اب کون لے کے آیا؟ اب تو جی دیکھیں، بات کلیئر ہے، ان کو لے کے آئے نہیں جی، ہمیں لانا ہوتا آج لاتے، ہمیں لانا ہوتا تو الیکشن سے پہلے لاتے، نہیں اس وقت تو حالات ایسے نہیں تھے، اس الیکشن کے بعد لاتے، ٹھیک 1.5 سال بعد ہی کیوں لاتے؟ اس وقت لاتے جب سڑکوں پہ پوری دنیا کو جمع کر کے ہمارے خلاف صفائی۔ ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے جسے عباسی صاحب نے پہلے کہا کہ ان کو خوف ہے این آر او کا، آرٹیکل 6 کا خوف ہے، آئینی ترامیم ہے وہ واپس کرنی۔ ہمیں این آر او کا خوف نہیں ہے، ہمیں این آر او کا خوف نہیں ہے، لیکن عباسی صاحب کو زرداری صاحب کا بہت خوف ہے۔
کیوں بس صاحب آپ پہ اتنا خوف آ گیا؟ مطلب آپ تو پنڈی سے ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے نہیں، میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں. انہوں نے ایک بات کی کہ شہر نہیں چھوڑا کرتے. اسلامی جمہوریہ راولپنڈی نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور بڑی بات ہوتی ہے اپنا شہر چھوڑ کے کسی کے شہر میں جا کے سیاست کرنا. کیوں بس صاحب آپ نے واقعی ایسا اگلا الیکشن انہی سے لڑیں گے پنڈی میں، یہ جاری کر لیں. یہ تو ان کا رائٹ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو ان سے انکار ہی نہیں کر رہا. مزہ یہ ہے کہ یہ شہر میں، ہمارے شہر میں آ کے سیاست کریں. ہم نے تو منع نہیں کیا. یہ آتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کراچی ہے کیا. کراچی کے لیے باتیں اتنی بڑی کرتے ہیں. کراچی آپ تو جائیں نا، آپ خود تو جا نہیں سکتے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ آج سے 7 دن پہلے میں کراچی میں 7 دن پہلے شاید خفیہ طور پر گئے. پتہ رکھیں نا، آپ لوگ کو پتہ ہوتا نہیں، آپ بولتے رہتے. لیکن انہوں نے کہا کہ خوف آپ لوگوں کو، اللہ کرے آپ کراچی ان کو خوف ہے جی، ایک زرداری سب پہ بھاری ہے اور واقعی بھاری ہے. اچھا، ایک زرداری سب پہ بھاری، یہ کیا ہو گیا؟ یہ میرے سے کیا پوچھتے ہیں، قوم سے پوچھیں کہ یہ نعرہ کیا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، ملک کہاں جا رہا ہے ہمارا، اور صورتحال میں کیسے گزر اوقات کر رہے ہیں یہ لوگ. میں دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی کہتا ہوں اللہ کرے ان کی اپنے، دیکھیں خام خیالی میں تو کسی کو آپ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہیں کہ جو مرضی آپ خواب میں سوچتے رہیں یا کہتے رہیں. اور یہی الفاظ اس وقت کہا جاتا تھا جب عدلیہ کی آزادی کی جنگ ہم لڑ رہے تھے، اور یہی کہتے تھے جی یہ تو جی ٹی روڈ کی اپنا پارٹی ہے، یہ تو جی ٹی روڈ تک محدود ہے. اور پھر ایوانوں میں کیسے زلزلے آئے، وہ ایوان صدر ہو یا جو بھی جگہ ہو، وہ زلزلے آئے نا کہ رات کی تاریکی میں صبح 4 بجے آپ کو جج بھی بحال کرنا پڑا، اور ہاتھ باندھ کر آپ نے عدلیہ بھی آزاد کر دی. ججز کو بھی کہا اور کہا اب آزاد عدلیہ بھی. نہیں عابدی صاحب، یہ تو ہاتھ والی بات ہے نا. کبھی تاریخ میں ہوئے، دنیا کی تاریخ میں صبح 4 بجے کسی نے جج لوگوں نے دیکھا کہ کس نے جج بحال کروائی. یہ بھی آخر آپ بیچ میں پھر فوج آئی تھی اور اس نے پھر انٹرونشن کی. ججوں کو لے کے آئے تھے، کرنے تھے. یہ نہ آپ جیسا بندہ یہ نہ کہے، یہ کروائے گئے ہیں. کس نے کروائے گئے ہیں؟ جب یہ تاریخ کی حقیقت آج کا لاکھوں کا ہوگا، یہ 15 سال بعد بتائے گا لاکھوں کا مجمع کیوں نکالا گیا. آج 15 سال بعد جو ایک کہانی آ رہی ہے، اگلے 15 سال میں نئی کہانی آئے گی. چلیں اس کے بعد بھی دیکھیں گے کوئی نئے بریگیڈیئر صاحب سامنے آئیں گے. کہ رات کے سارے کام رات کو ہی ہوئے ہیں. سعودی عرب بھی رات کو ہی گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سعودی عرب بھی رات کو 35 اٹیچی کیسوں کے ساتھ رات کو ہی گئے. دبئی میں بھی رات کی ملاقات ہوئی ہے نا. ملک صاحب کلیئر ملک صاحب دبئی میں بھی تو رات کی ملاقات ہم نے تو نہیں کی. چلیں ہم ملک صاحب کی بات کا جواب دے دو. واپس جاتے ہیں بریک. وہ رات کو دبئی والی بات یاد ہے نا؟ جی میری بات سنیں. دبئی کی تاریخی بھی یاد ہے. واپس آئے ہیں یہ دبئی کی تاریخی یاد ہے. یاد ہے نا؟ جو میاں صاحب سعودی عرب سے واپس آئے ہیں، آپ کو یاد آنے کا اسی این آر او کا حصہ ہے. جب ملک کو درپیش، وہ این آر او نہیں ہے، وہ این آر او ہر چیز کو فراموش کیا. ہم نے ہر چیز کو فراموش کیا. آپ کو سینے سے لگایا، آپ کو گلے سے لگایا. آج بھی آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارا احترام کرتے ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں میاں صاحب سے، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. وہ آپ بار بار ان کو کہیں کہ آپ کو دوست مقرر کر لیں. اسی پوائنٹ پہ مزید بات ہوگی کہ نادان دوست سے دانا دشمن جو ہے وہ بہتر ہے یا نہیں. اسی پوائنٹ پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.